حزب اللہ کے پاس ایسا کیا ہے کہ اسرائیلی میڈیا حماس، یمنی حوثیوں اور ایرانیوں کے خلاف گردان کو چھوڑ کر صرف اور صرف حزب اللہ کے خلاف اپنی ساری خبروں کو مرکوز کیے ہوئے ہے؟ فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں نے ایک نئی حکمت عملی کے تحت چھوٹے چھوٹے محاذوں پر جنگیں کھول کے اسرائیل کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اسرائیل کو رفتہ رفتہ تھکانا چاہتے ہیں، نتائج جو بھی ہوں۔ امریکہ کو اتنی دہائیوں بعد جنگوں سے جو دھچکا لگا، اتنا ایک سال میں اسرائیل کو بھی لگ چکا ہے۔ گو کہ اس کی انسانی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کا اپنا انجام بھی ان حالات میں فلسطینیوں سے برا ہوگا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، حزب اللہ کا ایک نیا مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز کا استعمال کر کے تل ابیب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یروشلم پوسٹ جو اسرائیل کی اپنی ویب سائٹ ہے، یہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ حزب اللہ نے حالیہ دعووں میں یہ تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے حملوں میں زیادہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کر رہی ہے، اور ان حملوں کو اس کی خیبر سیریز آپریشنز کا حصہ قرار دیا گیا۔ حزب اللہ نے اس حوالے سے ایرانی میڈیا، جو حزب اللہ کا حمایتی میڈیا اور حتیٰ کہ حوثی میڈیا کو بھی تفصیلات فراہم کی ہیں، اور اس بات کا جو کوارڈینیٹڈ طریقہ ہے اس کو اجاگر کرنے کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کو شکست ہو رہی ہے، لیکن حزب اللہ کا پیغام یہ ہے کہ نہ صرف اسے شکست نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے حملے بڑھا بھی سکتی ہے۔ اور یہ حملوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے جس میں ایران نے عراقی ملیشیا اور حوثیوں کو بھی شامل کر لیا، اور حوثیوں نے پیر کے روز یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف نیا فلسطین 2 میزائل استعمال کیا۔ حزب اللہ نے ایرانی ساختہ فاتح میزائل بھی استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ اعلان کر رہی ہے کہ اس نے ایک اسکواڈن کے ذریعے فضائی حملہ کیا، جس میں حملہ آور ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور یہ حملہ کریا بیس پر، جو کہ اسرائیلی وزارت جنگ اور جنرل سٹاف کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ کیا گیا، اور آپ نے اس بارے میں خبریں بھی سنی۔ لیکن اس کی تفصیلات یہ تھیں کہ حوثی میڈیا جو ہے المسیرہ، اس کے مطابق 3:30 یعنی دوپہر کو اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت اسرائیل میں کوئی سائرن نہیں بجے، اس لیے اس حملے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیلی فوج کی 146ویں ڈویژن کے لاجسٹک بیس کو نہاریہ کے مشرق میں نشانہ بنایا۔ 146ویں ڈویژن لبنان میں اسرائیلی فوج کی کئی ڈویژنز میں سے ایک ہے جو لڑ رہی ہے۔ حزب اللہ نے آفلا کے قریب ایک بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جسے اس نے ایموس بیس قرار دیا ہے، اور حزب اللہ کا کہنا تھا کہ ہدف بنایا جانے والا ایموس بیس شمالی علاقے میں نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسرائیلی ٹیکنالوجی ڈویژن کی تیاری میں یہ ایک مرکزی مرکز ہے۔ ایرانی میڈیا ارنا نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حزب اللہ کا پہلا حملہ تھا جو اس نے تل ابیب میں واقع کریا بیس پر کیا، اور ایک بار پھر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اس حملہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسرائیلی میڈیا ابھی تک نہیں کلیم کر رہا، لیکن ایرانی میڈیا، حوثی میڈیا اور حماس یہ کلیم ضرور کرتے ہیں۔ حزب اللہ کا یہ حملہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیس کے لیے خطرناک تھا۔ حزب اللہ نے کہا یہ بیس اسرائیلی وزارت جنگ یعنی وزارت دفاع اور جنرل سٹاف جنگ کے انتظامی کمرے اور فضائیہ کے فوجی کنٹرول اور نگرانی کے ادارے کے طور پہ کام کرتا ہے، اور حزب اللہ نے کہا کہ اس نے حملے میں ڈرونز کے اسکواڈن کا استعمال کیا ہے، اور ڈرونز کا جو اسکواڈن ہے، یہ ہمیں ضرور معلوم پڑ رہا ہے کہ ڈرونز کے اسکواڈن پہلے بھی جب گئے تو ان کی رفتار سست تھی۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے، ایرو 1، ایرو 2، آئرن ڈوم یا ڈیوڈ سلنگ، وہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پایا۔ جب وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوئے، ان کے ریڈار سے غائب ہوئے، اور پھر جب حملہ ہونے والا تھا وہ مرکز کے پاس پہنچ کے نمودار ہوئے تو حملہ ہو چکا تھا، تو اس لیے ان کا دفاعی نظام وہاں پر کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس وقت بھی سائرن نہیں بجے تھے، تو اس وجہ سے ابھی اسرائیلی میڈیا کی طرف سے، فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس کا کلیم ہونا باقی ہے کہ کیا آیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن حزب اللہ کہتا ہے کہ 146ویں ڈویژن کے لاجسٹک بیس کو شیخ زانون گاؤں کے شمال میں نہاریہ کے مشرق میں حملہ آور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیلی رد عمل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ حزب اللہ کے حمایتی المائدین میڈیا نے اسرائیل میں ان حملوں کو ایرانی حمایت یافتہ گروپ کی کامیابیاں قرار دیا۔ المائدین کی رپورٹس میں حزب اللہ کے وہی دعوے شامل تھے کہ اس نے تل ابیب کو نشانہ بنایا، اور اسرائیلی فوج نے کہا کہ IDF
یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز، اس نے 13 نومبر کو شام 5:46 پر مرکزی اسرائیل میں سائرن بجنے کی آوازیں سنی۔ سائرن بجنے کے کچھ ہی وقت بعد مرکزی اسرائیل اور کارمل کے علاقے میں تقریباً 5 میزائلوں کو لبنان سے اسرائیلی علاقے میں آتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان میں سے کچھ میزائلز کو اسرائیلی فضائیہ نے ناکام بنایا اور گرنے والے میزائلوں کی شناخت ہو گئی۔ اسی دن 12 نومبر کو شام 4:37 پر مرکزی اسرائیل نے کہا کہ سائرن بجے، اور سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے لبنان سے آنے والے 3 میزائلوں کو مار گرایا۔ پھر اس سے پہلے 11 نومبر کو صبح 6:04 پر پھر سائرن بجے۔ پھر بدھ کے روز حزب اللہ نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 6 فوجی ہلاک اور گولانی بریگیڈ کی بٹالین 51 کے 4 فوجی زخمی ہوئے۔ آپ نے خبریں اس کی سن لیں کہ یہ حملہ ہوا، لیکن اس کی مفصل تفصیل آپ تک نہیں پہنچی۔ یہ واقعہ جنوبی لبنان کے گاؤں میں پیش آیا، جہاں فوج نے ابھی نئے آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی تحقیقات اس وقت جاری ہیں کہ آیا گھات لگانے والی حزب اللہ کی فورسز ایک خفیہ سرنگ سے آئیں جو انہیں فضائیہ اور توپ خانے کے پہلے حملوں سے بچنے میں مدد دے سکتی۔ اب وہ خفیہ سرنگیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے اسی طرح کی سرنگیں ڈھونڈ کے ان کے اندر سیمنٹ بھر دیا تھا، یعنی انہیں بند کر دیا تھا۔ اب بھی انہیں لگتا ہے کہ وہ خفیہ سرنگیں ایسی موجود ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ فضائی حملے اور توپ خانے کی بمباری عام طور پر فوجیوں کے داخلے سے پہلے نئے علاقوں کو صاف کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ فوج نے کچھ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو شہید کیا، لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کتنے جنگجو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ جو مارے گئے ہیں اسرائیلی فورسز کے، ان میں سے 5 فوجیوں کی شناخت ہوئی ہے۔ کیپٹن ایتائی مارکووچ جو 22 بریگیڈ سے ہے، کوخا ویار سے۔ سٹاف سارجنٹ ڈرورہن وہ گین ہیمم سے ہے۔ سٹاف سارجنٹ نیرگوفر ہے، وہ دمونا سے ہے۔ سٹاف سارجنٹ سریا البوئم ہے جو مہولا سے ہے، اور سارجنٹ شالیو انزاک ہے جو سدیر ووت سے ہے، اور سارجنٹ یواؤ ڈینیل ہے جس کا تعلق نہاریا سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کے حزب اللہ کے حملے میں ہلاک ہوئے۔ یہ بدھ کی صبح تقریباً 10 بجے کے قریب یہ حملہ ہوا، لیکن مرنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے تفصیلات جاری ہونے کے بعد سے اس پر پابندی ہٹا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد لبنان میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے دوران مرنے والے فوجیوں کی تعداد جو تھی وہ 42 تک پہنچ گئی، جس کا آغاز 30 ستمبر سے ہوا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک مارے جانے والے فوجیوں کی تعداد تقریباً 800 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے تقریباً 380 جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پہ 27 اکتوبر کو شروع ہونے والے زمینی آپریشن میں مارے گئے۔ بدھ کی شام ایک کار سے کچلنے کا حملہ جو ہے وہ دیر قادس مودین ایلت کے قریب ہوا ہے، لیکن اس کے متاثرین کی تفصیلات بھی نہیں بتائی گئیں، اس کو بھی چھپایا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حملہ بھی انہی حملوں کی وجہ سے تھا، اور اس حملے میں غصہ نکالا گیا تھا۔ دن کے دوران حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے بڑے حصوں کو ڈرون اور راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 3 ڈرونز جو ہیں وہ جگہ پہ لگے، اور 3 ایسے ہیں جنہیں مار گرانے کا آئیڈیا دعویٰ کر رہی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں زخمی کوئی نہیں ہوا۔ لیکن حزب اللہ نے اپر گلیلی کو راکٹ سے نشانہ بنایا، جس میں ایک حملے میں تقریباً 20 راکٹ داغے گئے۔ ایک خاتون وہ کفر صحابہ میں وہ راکٹ سائرن کے دوران زخمی ہوئی، اور ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ حادثے کا واقعہ پیش آیا۔ حزب اللہ نے 5 راکٹ جو ہیں وہ کارمل اور وسطی اسرائیل کے علاقوں پر داغے، اور کچھ راکٹ جو ہیں وہ اسرائیلی فضائی دفاع نے مار گرائے، جبکہ کچھ جو ہیں وہ نشانہ بنے۔ اور اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان میں بڑی تعداد میں راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا، جنہیں حزب اللہ نے نہاریہ میں 2 افراد کو مارنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ لیکن اسی دوران حزب اللہ نے راکٹ فائر جو ہیں وہ جاری رکھے اور گھات لگا لگا کر حملے کیے ہیں۔ آئی ڈی ایف یہ تصدیق کرتی ہے کہ اس کی 36ویں اور 91ویں ڈویژنز جنوبی لبنان میں مزید اندر تک پیش قدمی کر رہی ہے۔ فوجی اور سیاسی ذرائع جو اسرائیل کے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ زمینی آپریشن کو وسعت دینے سے حزب اللہ پر اتنا دباؤ بڑھے گا کہ وہ اسرائیل کی شرائط پر جنگ بندی قبول کر لیں۔ ان کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، جسے اسرائیل کاٹس بھی کہا جاتا ہے، اس نے یہ کہا کہ اسرائیل اس وقت تک جنگ بندی سے انکار کرے گا
جب تک حزب اللہ جو ہے وہ لطانی دریا تک پیچھے ہٹنے اور اس کے فوجی خطرے کو کم کرنے کے فارمولے پر راضی نہیں ہوتی۔ ہیومن رائٹس واچ نے جمعرات کو ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس نے یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کی باتیں اب وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اپنی شرائط کیوں رکھ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ کہتے تھے جنگ بندی نہیں ہوگی، ان سب کو مار گرائیں گے، اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اب وہ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جن میں بڑے پیمانے پر جبری بے دخلیاں شامل تھیں جو نسل کشی کے مترادف ہیں۔ نیو یارک میں قائم حقوق کے گروپ کی جاری کردہ نئی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں کو اسرائیلی احکامات کے تحت انخلا کرتے وقت شہید کر دیا گیا، کہ پہلے انہیں کہا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور جب وہ نکلنے کی تیاری میں تھے اس وقت ان پہ حملہ آور ہوئے، اور اسرائیلی نامزد کردہ انسانی ہمدردی کے علاقوں میں جہاں لاکھوں لوگ غیر معیاری خیموں میں بھرے گئے وہاں پر بھی شہید ہوئے۔ یعنی انہوں نے حوالے دیے مختلف پناہ گزین کیمپس کے جن میں جبالیہ سر فہرست تھا۔ غزہ میں گھروں اور شہری ڈھانچے کے وسیع پیمانے پر اور دانستہ طور پہ تباہی کی گئی، جن میں سے کچھ نئی سڑک بنانے اور اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ایک بفر زون قائم کرنے کے لیے یہ ساری کارروائیاں کی گئی، اور ممکنہ طور پہ بہت سے فلسطینیوں کو مستقل طور پہ وہاں سے بے گھر کر دیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیلی حکام کے یہ اقدامات نسل کشی کے مترادف ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس رپورٹ پہ فوری طور پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مقامی صحت کے حکام کے مطابق اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن مہم میں 45,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے جو کہ شہریوں اور جنگجوؤں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تقریباً 90% علاقے کی آبادی نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، جن میں سے کئی بار وہ بے گھر ہوئے ہیں، یعنی ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ گئے، وہاں سے بے گھر ہونا پڑا، پھر کسی اور جگہ گئے، وہاں سے بے گھر ہونا پڑا۔ اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے غزہ میں تقریباً 2/3 گھروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچایا یا انہیں سرے سے تباہ کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ نہیں بناتا، ان کی شہادتوں کا الزام حماس کے اوپر عائد کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عسکریت پسند شہریوں کے درمیان چھپ جاتے ہیں اور رہائشی علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ شمالی غزہ میں 15 ٹرک امداد لے کر پہنچے تھے، جہاں امدادی گروپس نے خبردار کیا کہ 1 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت قحط کا سبب بن سکتی ہے۔ کوگٹ فوجی ادارہ جو علاقے میں امداد کی ترسیل کو سنبھالتا ہے، اس کے مطابق یہ ٹرک جو تھے وہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے امداد لے کر غزہ میں داخل ہوئے۔ اس میں خوراک تھی، پانی تھا، صفائی، پناہ گاہ اور طبی سامان شامل تھا، اور اقوام متحدہ کی ایجنسیز نے فوری طور پر اس امداد کی ترسیل کی تصدیق نہیں کی۔ اسرائیلی افواج نے گزشتہ ماہ سے غزہ پٹی کے شمالی علاقوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ امداد جو پہنچی ہے یہ ایسے وقت میں پہنچی ہے کہ جب سعودی عرب کے اندر ایک کانفرنس ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے کہ حماس کے جنگجو وہاں دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اسرائیلی فوجی مہم نے ایک نئی لہر کی وجہ سے شہریوں کو بے دخل کیا اور خبردار کیا کہ وہاں قحط کا امکان ہے، یہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ یہاں قحط ہے، یہاں سے نکل جائیں، پھر کہتے ہیں یہاں جنگجو ہیں، یہاں سے نکل جائیں، پھر کہتے ہیں یہاں پہ حملہ ہوگا، یہاں سے نکل جائیں، اور نکلتے بھگا کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ ستمبر سے اسرائیل لبنان میں حملے کر رہا ہے کیونکہ وہ حزب اللہ کے خلاف بھی جنگ کو تیز کر رہا ہے۔ اسرائیل حماس کی جنگ 7 اکتوبر 2023 کو اس وقت شروع ہوئی جب وہ بغاوت کے طور پہ داخل ہوئے، شہری قتل کر دیے گئے۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ نے 8 اکتوبر 2023 کو غزہ میں حماس کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اسرائیل پہ گورہ باری کی۔ تب سے لبنان میں 3200 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، 14,200 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں 76 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں 31 فوجی تھے۔ برسلز کے اندر یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار نے اسرائیل کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور حماس کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں پر خدشات کے باعث پولیٹیکل ڈائیلاگ کو معطل کرنے کی تجویز دے دی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے برسلز میں ہونے والے ایک اجلاس میں 27 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کو یہ تجویز پیش وہ کہتے ہیں کہ کریں گے۔ بوریل نے اسرائیل کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے، بین الاقوامی قوانین کا احترام نہ کرنے اور اس سارے عمل میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ یورپی یونین اسرائیل اور فلسطینیوں کے بارے میں اس وقت گہری تقسیم کا شکار ہے اور امکان ہے کہ تمام جو ہیں وہ مکالمے کو روکنے پر اتفاق نہیں کریں گے۔
یہ کہا جا رہا ہے یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے تحت سیاسی مکالمہ مشترکہ مفادات کے تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے اور خاص طور پر امن، سلامتی اور جمہوریت کے مشترکہ اہداف کے ساتھ وہ نئے تعاون کے طریقے کھولنے کا بھی مقصد ہے۔ اسرائیلی پولیس نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کی بھی بات ہوگی، وہ اقدامات کیا اٹھا رہی ہے۔ اس نے جمعرات کو عرب بدوؤں کے گاؤں ام الحیران کو منہدم کر دیا، جو برسوں پرانی قانونی لڑائی کا اختتام قرار دیا جا رہا تھا۔ اقلیتی برادری کے بہت سے لوگوں نے گاؤں کو اسرائیلی منصوبوں کے خلاف اپنی وسیع تر جدوجہد کی علامت کے طور پہ دیکھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی بلڈوزر جو تھے، وہ بلڈوزرز جو انہوں نے مزید منگا رکھے امریکہ سے، اور امریکہ نے آدھے بھیجے تھے اور آدھے روک لیے، انہوں نے نیگیو صحرا میں واقع 400 افراد پر مشتمل گاؤں میں داخل ہوئے اور آخری بچ جانے والی عمارت یعنی مسجد کو منہدم کر دیا۔ رہائشیوں نے اپنے عارضی مکانات اس ہفتے کے شروع میں اس خوف سے خود ہی ہٹا دیے تھے کہ ریاست کی طرف سے انہیں منہدم کرنے کی بھی فیس ادا کرنا پڑے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سینکڑوں دیہاتی سرکاری زمین پر ناجائز طور پر مقیم ہیں اور انہیں قریبی بدو قصبے میں پلاٹ پیش کیے گئے۔ دیہاتیوں نے حکام پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ زمین کو اسرائیل کی یہودی اکثریت کے لیے بدلنے پہ انہیں زبردستی وہاں سے بے دخل کر رہے ہیں، یعنی گریٹر اسرائیل کا پلان کہیں نہ کہیں تو عمل درآمد اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر جو ہیں ایتمار بن گوئر، اس نے اس اقدام پر جشن بھی منایا اور کہا ہے کہ ایسے اقدامات جو ہیں ہوتے رہنے چاہیے۔ نیگیو میں غیر قانونی گھروں کو منہدم کرنے کی مضبوط پالیسی کی قیادت کرنے پہ وہ کہتا ہے فخر ہے، لیکن اس طریقے سے 7 پولیس بلڈوزر جو تھے وہ مسجد کو گرانے کے بعد گھروں کو بھی گرانے لگے۔ گاؤں کی کونسل کے 3 ارکان کو جمعرات کی صبح یہ سارا آپریشن کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا کہ جن کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ یہ آوازیں اٹھائیں گے، لیکن آوازیں تو اٹھتی رہیں گی۔ کتنے حلقوم کاٹیں گے، کتنی آنکھوں کو نکال باہر پھینکیں گے، کتنے کانوں میں سیسا ڈالیں گے، کتنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے، کتنے پاؤں جو ہیں وہ شل ہوتے ہوئے آپ کی طرف نہیں بڑھ پائیں۔ نسلیں تو اٹھتی رہیں گی، نسل کشی بھی ایک حد تک جا کے کر سکتے ہو، کتنی کر لو گے، کتنے مار مکاؤ گے، لیکن جس دن وہ اٹھے اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا، سوچو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔